الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی و حبیب اللہ۔ آج ہم بات کریں گے توکل کے اوپر۔ ایک گاؤں میں نا ایک بکریاں چرانے والا رہتا تھا، تو جس گاؤں میں وہ رہتا تھا نا وہاں پہ بکریاں چرانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ بکریاں چرانے کے لیے نا نہر پار جایا کرتا تھا۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، نہر پار جانے کے لیے اس کو جاتے وقت بھی پیسے دینے پڑتے تھے، پھر جب واپس آنا بکریوں کو لے کے پھر بھی اس کے چار آنے لگنے، اس کو یہ ٹینشن تھی کہ اب میرے پیسے لگتے ہیں۔ اچھا، جس مسجد میں وہ نماز پڑھنے جاتا تھا نا، تو وہاں پہ ایک دن وہ امام صاحب جب خطبہ دے کے فری ہوئے نا، تو اس نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب آپ لوگوں کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو میرا بھی مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے آپ کا مسئلہ؟ اس نے بتایا کہ اس طرح گاؤں میں جگہ کوئی نہیں، تو میں بکریاں چرانے کے لیے نا نہر پار مجھے جانا پڑتا ہے، تو میرے پیسے لگ جاتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا اس کا حل بتائیں۔ اچھا، وہ جو کاٹ صاحب تھے نا، انہوں نے کہا ہن چرواہا ہے، انہوں میں کی دساں، انہوں میری گل سمجھ ہی نہیں آنی۔ انہوں نے ویسے رینڈم سا نہیں ایسے کہتے بندے کو، او یار تو بسم اللہ پڑھ کے تو بس پانی سے اتر جایا کر۔ انہوں نے اس کو ایسے کہا کہ تو بسم اللہ پڑھ کے نا پانی سے اتر جائے، اللہ خیر کرے گا، پہنچ جائے گا۔ اب وہ صاحب یقین بندہ تھا، اس کو اللہ کی ذات پہ یقین ہی بڑا تھا۔ وہ جناب اسی طرح اس نے تہمت اور جناب باندھا کسا، جناب بکریوں کو لے کے پانی میں اتر گیا، تو اللہ اللہ کر دے جناب پار لگ گیا، بڑا خوش ہوا، پیسے بچ گئے اس کے۔ اب وہ اس کی زندگی خوشحال ہو گئی، کیونکہ روز 4 پیسے اس کو بچ جاتے تھے، بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں لے جاتا تھا، اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ کچھ دن گزرے نا، تو جب وہ بکریاں چرا کے واپس آنے لگا نا، تو آگے امام صاحب اس کو مل گئے۔ امام صاحب بڑے پریشان کرے ہیں، وہی والے امام صاحب۔ انہوں نے کہا جی امام صاحب کی ہوا ہے، بڑے پریشان کھلوتے ہو؟ شام کا ٹائم تھا۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے ظاہری بات ہے، جو شام کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ کشتیاں جو ہے وہ الٹیاں کر کے رکھ دیتے ہیں، جب صبح سارے ملاح گھروں کو چلے جاتے ہیں، رات کو تو نہیں کشتی چلتی۔ تو وہ جناب اسی طرح ساری کشتیاں الٹی پڑی ہیں، ملاح کوئی ہے نہیں، امام صاحب پریشان کھلوتے ہیں۔ اب وہ آیا، اس نے کہا جی امام صاحب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑی پریشانی ہے، میں نے واپس جانا ہے، سارے ملاح چلے گئے ہیں، کشتیاں اپٹیاں پئی ہیں، ان کی بنے گا۔ وہ کہتا ہے واہ 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 امام صاحب، آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے اترا کریں، تو ہوں تسی آپ ہی پریشان کھلوتے ہو۔ وہ میں تو جی بسم اللہ پڑھنا تو جناب روز جانا وا، روز آنا وا، آئیو تسی میرے پیچھے بسم اللہ پڑھو، جو پانی سے قدم رکھو۔ وہ جناب ملاح وہ جو تھا وہ بکریاں چرانے والا، وہ آگے آگے بکریاں لے کے، امام صاحب پیچھے پیچھے۔ اچھا، وہ ملاح آگے آگے تھا، وہ تھوڑا آگے نکل گیا، پیچھے سے امام صاحب جو آ رہے تھے، وہ جب تھوڑا سا پانی گہرا ہونا شروع ہوا نا، وہ ڈوبنا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے ظاہری بات ہے شور مچایا، تو اس نے بکریوں والے نے پیچھے جب مڑ کے دیکھا امام صاحب ڈوب رہے ہیں، وہ بھاگا بھاگا آیا۔ انہوں نے کہا کیوں ہے امام صاحب؟ وہ کہتے ہیں میں تو مر گیا، میں تو ڈوب رہا ہوں، میں تو مرنے لگا ہوں۔ انہوں نے جناب اس کو کندھے پہ اٹھایا، آیا کنارے پہ لے کے آیا۔ اس نے کہا امام صاحب مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ہی مجھے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور پانی میں اتر جانا، پہنچ جاؤ گے، تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں تو چلا جاتا ہوں، لیکن آپ نے خود جب بسم اللہ پڑھی ہے تو پھر آپ تو ڈوب گئے ہیں، یہ مجھے چیز نہیں سمجھ آئے۔ تو امام صاحب نے آگے سے کہا کہ جس یقین کے ساتھ تو پڑھتا ہے نا، میرے پاس وہ یقین نہیں ہے۔ یعنی زندگی کو آسان بنانا ہے نا، تو توکل، یہ جیسے بکریوں والے کا تھا، چرواہے کا تھا، ایسا توکل ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا جو اللہ کی ذات پہ اس طرح توکل کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی دیکھو نا، ملاح کے لیے، وہ ملاح کہہ رہے ہیں وہ چرواہے کے لیے اللہ کافی ہو گیا نا، اس نے بسم اللہ پڑھی تو جناب اتر گیا، وہ روز آتا جاتا تھا۔ وہی امام صاحب جو یقین نہیں سی، وہ صاحب یقین تھا، وہ صاحب گفتار تھے، وہ جیسے ہم ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں بس مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پہ اس طرح توکل کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے نا اللہ، ویسے اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں نا بجلی، پانی، گیس، ان چیزوں کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی توکل کی کمی ہے۔ کوئی جھوٹا پیر ہوگا نا، ہم اس کی بات پہ یقین کر لیں گے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں آتا۔ جس دن ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پہ یقین کرنا آ گیا نا، اس دن ہمارے انشاءاللہ الحمدللہ میں بدل جائیں گے۔ اتنا یہ جو توکل ہے نا، یہ اتنی بہترین قسم کی چیز ہے۔ اور اللہ کی ذات پہ بھی یقین کرنا چاہیے، خود پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر بھی یقین ہو۔ آپ نے چڑیا کو وہ درخت کی ٹہنی پہ بیٹھے دیکھا نا، تو جب وہ ٹہنی کے اوپر بیٹھتی ہے تو کبھی وہ ڈری ہے؟ اس کو تو نہیں ہوتا کہ درخت ہلے گا تو میں گر جاؤں گی؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کو اپنے پروں کے اوپر یقین ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اگر ہل بھی گا درخت تو میں اڑ جاؤں گی۔ ہمیں خود پہ بھی یقین نہیں ہوتا اور ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر بھی یقین نہیں ہوتا، تو توکل کرنا سیکھیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ انسان کی زندگی بہتر کب ہوتی ہے؟ انسان کی زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب انسان خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہترین تب ہوتی ہے جب دوسرے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کے چہروں پہ نا خوشیاں بکھیرنے کی وجہ بنے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا کعبۃ اللہ کے 1000 طواف کرنے سے بہتر ہے۔
اور لاسٹ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مشکلات سے گھبرایا نہ کرو. دیکھیں مشکلات اس کی ہی زندگی میں آتی ہے جس نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی مشکل وقت میں نا بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, اور بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. تو ریکارڈ توڑنے والا بننا ہے, خود نہیں ٹوٹنا, ٹھیک ہے نا. مشکل وقت آ جائے کوئی بات نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ مشکل وقت بھی ان کی زندگی میں آتا ہے جو اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.